اس ایگزیبیشن میں آپ کا کافی کام جو ہے وہ ڈسپلے ہوا ہے اور آپ نے اس کو ٹائٹل کیا ہے بیونڈ دی سیلف. مطلب ہم تو عام طور پہ زیادہ سیلف کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. بیونڈ دی سیلف کیا کانسیپٹ تھا آپ کا جب آپ نے اس کو کنسیو کیا کہ آپ نے اپنی ایگزیبٹس کو بیونڈ دی سیلف کا ٹائٹل دینا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ یہ جو سارا میرا کام اس نمائش میں لگا ہے یہ میری سیلف پورٹریٹس پہ ہے. اچھا، سیلف پورٹریٹ ایک علیحدہ ایک سمجھ لے پورٹریچر کا ایک حصہ ہے. پورٹریٹس ہوتی ہیں نا جنرلی لوگوں کی بنتی ہے. سیلف پورٹریٹ وہ ہے جس میں آرٹسٹ خود اپنی تصویر بناتا ہے شیشے میں دیکھ کے یا ڈیجیٹل کیمرہ اس سے دیکھ کے. تو بیونڈ دا سیلف کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ می، یہ میری شبیہ نہیں ہے صرف، یہ اس سے آگے کی بات ہے. یعنی میں نے اپنے آپ کو ایز اے سمبل سمجھنے استعمال کیا ہے اور پھر جو میرے ایکسپیرینسز ہیں یا مشاہدے ہیں یا جس سے میں گزری ہوں وہ ایک کلیکٹیو معنی بھی رکھتے ہیں. یعنی ایک فرض کریں جیسے ایگزامپل یہ جو ہے، یہ جو تصویر ہے اس میں یہ 1991 میں کیا تھا. 1991 جی، تقریباً 35 سال پہلے. 1991 جی. ٹھیک ہے. اب یہ کب کیا تھا؟ جب 80s کا ڈیکیڈ ختم ہوا تھا اور ہم ایک خاص دور میں سے گزرے تھے جہاں پہ کہ ایک سفوکیشن تھی یا ہم بات نہیں کر سکتے تھے. تو اس کو میں نے سمبلائز کیا. ایک بڑا کامن جیسچر ہے یہ دوپٹے پہ رکھے نا ہماری عورتوں کا یہاں پہ. تو وہ تو ایک شرم کے حوالے سے یا ویسے ایک بن گیا ہوا ایک طریقہ عورتوں کا کہ دوپٹہ رکھے. تو میں نے اس جیسچر کو ایک اور میننگ دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو پیچھے بارز بنے ہیں کھڑکی کے، وہ کھڑکی کے بارز کھلے ہیں، بند نہیں ہے کھڑکی. تو اس میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا بھی آ رہا ہے. تو اس کی آنکھوں میں بہت حیرانی اور ایک خوف سا بھی ہے. جی وہ ایکسپیرینس ہے نا کہ ایک شوق ہے. آپ کا نا ایک شوق ہے کہ بھئی ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارا ایک حقیقی یہ حق ہے کہ انسان کو کسی طرح بھی مطلب بول پائے، کہہ پائے. آگے کی طرف چلتے ہیں. ایک اور ماشاءاللہ کیا زبردست یہ میڈیم میں آپ نے کوئی امپریشنزم، ایکسپریشنزم، ریئلزم، سارا اس کامبو آف ڈفرنٹ آرٹ فارمز. جی میری ٹریننگ اب دیکھیں جو ہوئی ہے وہ تو ہمیں ویسٹرن ایستھیٹک جسے کہتے ہیں، جس میں کہ ریئلزم آتا ہے، جس میں کہ پرسپیکٹیو آتا ہے، جس میں کہ اسٹڈی آف لائٹ اینڈ شیڈ آف فارم، یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو ٹریننگ چونکہ میری آرٹ ٹریننگ ویسے ہوئی ہے لیکن میرے اندر میری وراثت جو ہے، جو میری ہیریٹیج ہے، مغل پینٹنگ ہے، فریسکو پینٹنگ ہے، تو وہ سب اس کے اثرات جو ہیں وہ کمبینیشن ہے. اور اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. ایک گرین لیف ہے، پھر کوئی ڈرائیڈ لیف ہے، فلاور، اور پھر نیچے آپ نے ایک لاک بھی رکھا ہوا ہے. جی یہ اس میں ایک کہانی لکھی. یہ میں نے دس از پارٹ آف مائی پی ایچ ڈی ریسرچ، اور وہ میری ریسرچ یہ تھی کہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ کیا، روحانیت جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم کیسے تصویروں میں دکھا سکتے ہیں. صحیح. تو پھر اس کے لیے میں نے سمبلز استعمال کیے. صحیح. جو پیپل ہے یہ ہمارا ایک بڑا کامن، اس کا پتا میں نے لیا، اور پیپل کا درخت اٹس شیپ لائک اے ہارٹ، تو وہ ایک دل سے جو ایک ایموشنز کا تعلق. اسی طرح اس نے ایک گلاب پکڑا ہوا ہے، تو گلاب جو ہے اٹس اے سمبل آف لو اینڈ بیوٹی تصوف میں. اور پھر یہ جو تالا کھلا ہوا ہے یہ ایک فریڈم، کھل ہے تالا. آپ بازاروں میں جائیں نا تو وہاں پہ لوگوں نے تالے باندھے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو ایک اور رنگ میں استعمال کیا کہ یہ آپ کا ایک آپ کو ایک آپ کی جیسے کہتے ہیں نا پرواز. زندگی کے بہت سارے تالے جو ہیں وہ کھلنے بہت ضروری ہے، اور آرٹسٹ جو ہے وہ ان لمحوں کو بہت اچھی طرح سے ڈپکٹ کرتا ہے. یہ
اس کے بارے میں یہ بھی وہی تصوف، یہ بھی پی ایچ ڈی کا ہی حصہ ہے جو میں نے کیا. اس میں اس کا نام ہے لفٹنگ آف دا ویل، کہ جب آپ کو آگاہی، جب آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آنے لگتی ہے تو آپ کے جو ایک پردہ ہے یا جو آپ سے اٹھ رہا ہے اور وہ ایک سکون میں ہے، اس میں ایک تھوڑی سی ہلکی سی مسکراہٹ ہے، آنکھیں ہلکی سی بند ہے. جب آپ کی اویئرنیس آتی ہے، آپ سے آگاہی کے دروازے کھلتے ہیں. اگلے یہ میں نے کیا تھا جب عراق کو بوم کیا تھا، تو اس وقت محرم کا مہینہ تھا. تو اس میں پھر میں نے اپنے آپ کو، یہ وہی جو پہلے میں بات کر رہی تھی کہ اٹس ناٹ جسٹ می، آئی ایم ریپرزینٹنگ پیپل فرام دا تھرڈ ورلڈ. میں ہمارے خطے کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور یہ ساتھ جو بارڈر میں آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس وقت کے خلفشار ہیں جو دنیا میں موجود تھے. تو بیسکلی وہی والی بات ہے کہ آپ یہ تصویر دیکھ کے آپ کو ایک مرر نظر آتا ہے سوسائٹی کا، سوشلی، پولیٹیکلی. ہاں جی، یہ کیا لمحہ ہے؟ یہ لمحہ وہ ہے جب ہم نے کووڈ کے سفر کیا، وہ 2-3 سال جو بڑے مشکل کے تھے. تو اس کا جو ڈاؤن سائڈ تو سفرنگ تھی، لیکن اس کا جو مثبت پہلو تھا، اچھا پہلو یہ تھا کہ ٹریفک بند ہو گئی، سڑکوں پہ دھوئے ختم ہو گئے، اسموگ ختم ہو گئی، اور ہمیں لاہور میں وہ خوبصورت رنگ آسمان پہ نظر ادر سائڈ آف دی کووڈ جو ایک بہت پیسفل تھا. مرگلا ہلز میں نا ہمارے یہاں پہ کافی جو وائلڈ لائف تھی وہ بالکل سڑکوں پہ اتر آئی تھی، اور بہت سارا جو ہم نے ویجیٹیشن جو ہے، درخت جو ہیں وہ بڑے پروان چڑھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن انٹروینشن جو ہے پوری نیچر کو، قدرت کو، جو ایک قدرتی ماحول ہے اس کو بڑا دبا کرنے میں اپنا رول ادا کرتی ہے. اس میں مجھے اس قدر ایک حیرانگی ہوئی نا، ایک دم میں نے دیکھا پورا چاند، آسمان، میں نے کہا ہے یہ لاہور کا آسمان ہے. بس پھر اسی وقت مجھے ہوا کہ میں اس کو، یہ وہ لمحہ ہے جب جو ایک اسموگ جو تھی وہ ہٹ چکی ہوئی تھی اور آسمان. چلیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک سیلف پورٹریٹ ہے اور اس چاکول میں ہے، اور یہ ایک گلچین فرانجی پانی کا پھول ہے، اس کی بڑی خوشبو ہوتی ہے. تو ایک طرح سے وہ ایک سمجھ لیں ایک سمبل ہے، اور ایک خوشبو ہے. جی بس. اچھا، اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں یہ پورا پاکستان کا نیچے نقشہ ہے. ہم جب سے اب پاکستان بنا ہے ہم ایسے ہی حالات سے گزر رہے ہیں، اور یہ ساری باربڈ وائرز ہیں. اور لیکن وہی والی دونوں سائڈ ہیں. ہمارا جو ملک ہے اس میں پھل ہیں، پھول ہیں، پرندے ہیں، خوبصورتی ہے. تو اٹس اے کانٹراسٹ کہ گو کہ ہم مشکل حالات میں ہیں، لیکن اس ملک میں، اس دھرتی پہ بہت خوبصورتی ہے. برے لمحات کے اندر خوشگوار لمحات بھی ہیں اور اچھی چیزیں بھی ہیں. جی جی. یہ ان تصویروں کو میں نے کمنگ ہوم کا ٹائٹل دیا. یہ میں جب لندن سے واپس آئی، وہاں سے ایم اے ماسٹرز کر کے 5-6 سال میں وہاں رہی، تو مجھے بڑا ایک جوش تھا کہ میں واپس پاکستان، بڑی خوشی تھی. اطمینان کا لمحہ. ہاں بہت خوشی تھی کہ میں واپس اپنی مٹی پہ جا، you really miss Pakistan when you are away. تو پھر وہ آئی، تو جب میں اپنے جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں پہ مجھے کچھ کولڈ شولڈر سا ملا، کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی اس رویے کی. تو یہ بس میں لوکلز کے لیے بھی کل سے شوق ہو جاتا ہے کہ زیادہ پڑھا لکھا بندہ آ جائے، زیادہ کام کیا ہوگا. اچھا، یہ زندگی کے مختلف جو حصے ہوتے ہیں آپ گزرتے ہیں، جس میں آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اور اس میں نے یہ جو للی ہے، یہ سفید، یہ ایک پیورٹی کا سمبل ہے، اور جو وہ کانچ ہے وہ ایک فریجلٹی کا سمبل ہے. کہ انسانی جو احساسات ہیں، میں اپنے بارے میں یہاں تو بات کر رہی ہوں کہ I feel the purity within, and مجھے پتا ہے کہ میرے اندر ایک سینسٹیوٹی بھی ہے، ایک فریجلٹی بھی ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی
عورت کی ذات کا، عورت کی نیچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور بہت ایک ریفلیکشن ہے. بعض اوقات خوف ہوتا ہے کہ اب اتنی اچھی چیز ہو گئی اب کوئی بری چیز نہ ہو جائے. سو میرے تجربے میں، میرے ایکسپیرینس میں، زندگی دودھ چھاؤں کا نام ہے. بے شک ایسا ہی.